السلام علیکم. اردو نیوز نیٹ ورک پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم اور میں ہوں علی سرور. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ جہاں جہاں موجود ہیں خوش و خرم ہوں گے. روزہ ذکر اذکار اور یہ جو خاص مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس سے رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں یقیناً سمیٹ رہے ہوں گے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے خاص طور پر شب قدر اعتکاف کے حوالے سے. کل گفتگو ہوئی لیکن ظاہر تشتگی باقی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئی ہیں. اس طرح رمضان المبارک جو ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور رمضان المبارک میں سارے مسلم امت جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں دنیا میں، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو بڑی نصیب سے ملتا ہے، اس سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں اور جو اس کا حق ہے وہ صحیح طور پر ادا کر سکیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حبیب الرحمان حقانی صاحب. بہت شکریہ سر، ایک بار پھر آپ تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ ثنا خواں ارم فاطمہ صاحبہ موجود ہیں، معروف نام ہے پاکستان کا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم ملتمس ہیں ارم فاطمہ کے کہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز حمد مبارک سے کریں گے. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ اشکار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. پربت کے نگاروں کی لا اللہ 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 اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان. 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. جب نزا کے عالم میں ہو یہ تیرا ثناگر. جب نزا کے عالم میں ہو یہ تیرا ثناگر. جب نزا کے عالم میں ہو یہ تیرا ثناگر. جب نزا کے عالم میں ہو یہ تیرا ثناگر. جب نزا کے عالم میں ہو یہ تیرا ثناگر. پھر ورد زبان نکلے میری اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثنا خواں ارم فاطمہ، خوبصورت آواز ماشاء اللہ، آپ کی خوبصورت کلام. مولانا حبیب
رحمان حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گزشتہ سے پیوستہ ٹاپک ہمارا اعتکاف تھا. سر میں چاہتا ہوں جو تشنگی رہ گئی پھر تھوڑا سا اعتکاف پہ ہم بات کر لیں کہ اعتکاف کن لوگوں پر فرض ہے اور کیا ہر سال اعتکاف کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے پوچھا اور خواتین اور مردوں میں کس طرح اس میں الگ الگ انداز سے رکھنے کا اور سنت طریقہ کیا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر بات ہے کل اس پر بات ہو چکی ہے. تو اعتکاف کی تو ایسی 3 قسمیں ہیں. اعتکاف ایک واجب ہے، مسنون اور مستحب. واجب اعتکاف یہ ہے کہ ایک آدمی نظر مان لے کہ یار میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا اتنے دن، تو اس کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، وہ کرے گا. اور نہ کرے تو ساتھ یہ بتا دے رہے ہیں نا پھر اس میں کیا ہے، پکڑ کیا ہوگی؟ گناہ ہے نا، واجب کے چھوٹ جانے پر گناہ ہے نا. اچھا گناہ ہے. بات سمجھ میں آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر توبہ طائب کرے وہ آدمی، یا کوئی کھانا کھلانا ہے یا روزے رکھنے ہیں یا جی کیا پھر کرنا وہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا، گناہ سے ہی معاف ہوگا. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گیا. جب تک اس کے اندر طاقت ہے تو وہ اعتکاف کر لے. بات سمجھ میں آ گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف مسنون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آج کل کر بھی رہے ہیں اور آخری عشرے میں ہیں. اور ایک ہے مستحب اعتکاف کہ بندہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، حدیث میں آتا ہے وہ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو، اور جب تک وہ مسجد کے اندر ہے نا، اعتکاف. ٹھیک. ہاں نویت سنت الاعتکاف. تو مسنون طریقہ تو یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آخری عشرے کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے. اچھا. لیکن سنت یہ ہے امت کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا. اور آخری عشرے کا مطلب یہ ہے کہ 20 میں روزے سے انشاءاللہ آج سے ہو جائیں گے. آج سے 20 کل آج سے جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے. آج مغرب کے بعد جو ہے آج مغرب کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ وہ بیٹھ جائیں گے اور ایک مبارک عشرے کا آج ابتدا ہو جائے گا. اور پھر ان کے لیے کچھ قیود بھی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں. ان قیود کے ساتھ معتکف اپنا اعتکاف کرے گا. اور اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا 100 ہو کر کے جو ہے نا اللہ کی بندگی اختیار کر کے اور عبادت کے اندر زیادتی لائے. بات سمجھ میں آ گئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ گئے تو پھر موت تک آپ سے اعتکاف ثابت ہے. تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اچھا اعتکاف 10 سال کیا حضور 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کے عمل سے ہیں. تو جتنے اعتکاف کے فائدے زیادہ ہے، اور وہاں مسجد میں جا کر اگر بعض ایسا ہیں کہ وہاں لغویات کرتے ہیں، لغو بات کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیں جتنے فضائل ہے تو اتنے ہی اس کی شناعت اور قباحت بھی ہے. کہ اگر بندہ وہاں موبائل استعمال کرتا ہے، مثلا اب میں آپ کو بتاؤں، عبادت بیت اللہ کے اندر ایک نماز جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے. مسجد نبوی میں 50,000 کے برابر، مسجد اقصی میں 25,000 کے برابر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک جامع مسجد اس کے الگ فضائل، اور پھر جماعت کی نماز میں جو ہے نا 27 درجہ جو ہے نا وہ نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ ایک گناہ باہر کرنا ہے اور ایک گناہ مسجد کے اندر کرنا ہے. تو باہر کرنا اور اندر کرنے میں بڑا فرق ہے. بات سمجھ میں آ گیا. جو اندر مسجد کے اندر گناہ کرے گا تو اسی طرح ان کے عذابات بھی، ان کے سزائیں بھی پھر بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے جو معتکف ہے جس مقصد کے لیے وہ اعتکاف کر رہے ہیں، یعنی وہ عبادت کے لیے، تو وہ اس کو سمجھے اور مقصد کو سمجھے کہ ہم نے اسی اعتکاف کے اندر، اسی آخری عشرے کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اس نے اپنے گھر بار کو، بچوں کو اور سب چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ گیا، اب ظاہر بات ہے مسجد کے اندر پردے لگے ہوتے ہیں. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ پردہ مسنون ہے، کیا چیز ہے، لگانا لازمی ہے نہیں لازمی ہے. تو فرمایا یہ تو صرف خلوت کے لیے لگاتے ہیں کہ بندے کی عبادت میں کوئی خلل نہ آ جائے. اگر یہ پردہ لگا کر کے وہاں اندر گپ شپ لگاتے ہیں یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو کہا کہ بھائی یہ اس پردوں کو ہٹا دو تاکہ جو ہے نا بالکل وہ ہو جائے. پردے سے مطلب کوئی وہ نہیں ہے ضروری آپ پردہ ہی لگائیں. ایک شخص عبادت کے لیے داخل ہوا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے کسی کونے میں، تو پردہ نہ بھی ہو اعتکاف تو ہو جائے گا. جی جی بالکل. یا پردہ لگا کر ہی اعتکاف ہوگا؟ نہیں، پردے کے بغیر بھی اعتکاف ہو جائے گا. اچھا خواتین کے لیے کیا ہے اس میں؟ اگر گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو وہاں بھی پردہ اور یہ ساری چیزیں شرط ہیں؟ جی ایک کونا ہو
اور اسی کے لیے بھی وہ پابندیاں شرط ہے، کیونکہ وہ ابھی وہ جو اس نے اعتکاف کیا تو وہ مسجد کے حکم میں آ گیا، وہاں پر جو ہے نا سمجھ میں آئی. جس طرح ایک معتکف کے لیے پابندی ہے مرد کے لیے، تو اسی طرح ایک خاتون کے لیے بھی وہی پابندی ہے. نہیں، اس میں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اعتکاف جو مسجد میں کرتے ہیں لوگ، وہ اگر مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو ان کو چلنے پھرنے کی کہاں تک اجازت ہے؟ مسجد کے دروازے تک وہ آ جائیں یا صرف جو جگہ ہے وہیں مسجد تک کے جو محدود؟ حدود ہے اس کے اندر اجازت ہے، مسجد سے باہر وہ نہیں جا سکتے اشد ضرورت. اور وہ اشد ضرورت یہ لکھا ہے کہ انسان کو شرعی غسل حاجت ہو جائے نا تو اب مسجد میں وہ رہ نہیں سکتے ہیں، ورنہ تو اس ضرورت کے سوا نکل نہیں سکتا ہے. اچھا، خاتون کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے؟ جی 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 جی، یا وہ اپنے وہ کمرے کے اندر وہ چار دیواری ہے تو اس میں رہے تو بہتر ہوگا. مطلب پورے وہاں گھر میں اگر مکمل انتظام نہیں، پورا گھر میں چلنے پھرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے. جو کمرہ اس نے خاص کیا تو مناسب یہ ہے کہ وہ اسی کمرے میں بلا ضرورت. اب ایسے اشد ضرورت تو پھر انسان یہ ہے کہ نکل سکتا ہے، بیماری ہے، شاید شدہ خاتون ہیں، بچے بھی ہیں، گھر میں کھانا پکانا، جی، ساری جو وہ ہے چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممانعت ہو جائے گی، جی کھانا پکانا، بچوں کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں منع ہو جائیں گی. جی منع ہو جائے گی نا. جب اس نے اعتکاف کا نیت کر لیا، خلوت اختیار کر لیا نا، تو پھر یہ ساری چیزیں چلی جائے گی نا. وہ ابھی ایک گھر کے ایک کونے کو سنبھال کر کے اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے، تاکہ وہ اعتکاف صحیح معنوں میں اعتکاف تو ہو جائے نا. یعنی تو خاتون تو پھر بیچاری جن کے بچے ہیں وہ تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے اعتکاف کرنا. جی جی جی، تو اعتکاف نہ کرے نا، باقی عبادات کے اندر وہ مشغول ہو جائے. اگر اس نے اعتکاف وہ کی نیت کر ہی لیا وہ نا، نیکیاں دوسرے انداز سے سمیٹ جی جی جی، تو باقی تو سیزن کا مہینہ ہے نا. ابھی اس کے اندر لیلۃ القدر کا بھی ہے، شب قدر کا بھی ذکر آ جائے گا. البتہ ایک بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک معتکف ہے اس کو ٹھنڈک کے لیے، مطلب یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہے اور ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہتے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. فرمایا کہ اس کے لیے بھی مسجد سے باہر اجازت نہیں ہے. وہ مسجد کے کسی کونے میں پلاسٹک کا جو وہ ہوتا ہے نا آج کل، وہ رکھ کر کے اس میں نہائیں، اور مسجد کی بے ادبی سے بچتے ہوئے. اور ٹھنڈک کے لیے جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا ہے کہ بھئی ایک مزے کے لیے وہ نہا رہے ہیں یا غسل خانے میں جا رہے ہیں، تو مسجد سے باہر نکلنا معتکف اور کے لیے اس جائز نہیں ہے. اچھا، مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ظاہر ہے اس کے جاننے والے بھی ہوتے ہیں، دوست یار بھی احباب بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بات چیت ممانعت ہے یا صرف سلام کا جواب دے اور خاموش اختیار کرے؟ بس دنیا کی باتیں نہ کریں نا، باقی اتنی سختی بھی تو نہیں ہے نا. ایسی کوئی عام بات تو کر سکتے ہیں. ایسی تو مسجد میں ایسی دنیاوی کی باتیں، دنیاوی کرتے ہیں ہم تو سب بیٹھ کر وہاں. جی جی جی، دنیاوی باتیں کرنا مسجد وہ میں مثال، ایسے بھی منع لیکن ہے. اس میں مولانا صاحب اس پہ مثال لوگ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو چلا آ رہا ہے، باقاعدہ گھر کے باہر کے مسائل ڈسکس ہوا کرتے تھے، مسجد کے سائن میں بیٹھا کرتے تھے، تو اب کیوں ممانعت کر رہے ہیں آپ؟ ممانعت یہ کہ ابھی سہولیات بہت زیادہ آ گئے نا. اس وہ زمانے فیصلے مسجدوں میں نہیں ہوتے تھے، بالکل ہوتے تھے، ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں، ساری چیزیں وہ ایسا دو حکمت عملی مسلمانوں ڈسکس کے ہوتی درمیان دنیاوی باتوں سے مقصد یہ ہے نا کہ وہ لغو باتیں ہوں. اگر ایک دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، آپ صلح کرا رہے ہیں، تو یہ والصلح خیر، قرآن میں اس کا ذکر ہے نا. تو پھر یہ تو مسجد میں اور ثواب ہے. نکاح ہے، آپ مسجد میں منعقد کر رہے ہیں تو اس کا اور ثواب ہے. تو یہ تو تمام پہلے جو جتنے مسائل تھے نا، جب تک عوام کے مسائل کا وہ جڑا ہوا تھا مسجدوں کے ساتھ، اور مسجدوں کے امام اس کا حل کرتے تھے، اور علاقے کا بڑا مسجد کا امام ہوا کرتا تھا، تو یہ مسائل بہت آسانی سے حل بھی ہو جاتے تھے. اور یہ جو جتنی نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ اس انداز میں ہوتے نہیں تھے. تو یہ کیوں ہوا کہ ایک زمانے میں تو سب سے معتبر آدمی محلے کا مولوی صاحب ہوا کرتے تھے جو نماز پڑھایا کرتے تھے، تمام فیصلے ان سے جا کے کرایا کرتے تھے، ان کی بات معتبر ہوا کرتی تھی، وہ بڑا سب سے قابل عزت بھی وہی ہوتے تھے پورے محلے میں، جی مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس ایسے ہی ہوگا. اب یہ سلسلہ تبدیل ہوا ہے، اس میں علماء کرام کا قصور ہے، عوام کا یہ ذہن کیسے تبدیل ہو گیا، اس میں کہاں خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے؟ میرے اپنا ایک اندازہ ہے کہ ایک عالمی سطح پر ایک ماحول یہ بنایا گیا کہ عوام کو جو ہے وہ علماء سے دور رکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ ابھی بھی ایسے جگہ موجود ہے، ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں فیصلہ مولوی ہی کرتا ہے. نہیں، گاؤں کیوں، یہ سر شہروں میں آبادی نہیں ہے کیا؟ وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ ماحول ایسا بن گیا ہے، میڈیا کا دور ہے. ان اماموں کو، ان علماء کو، ان طلبہ کو اور ان مذہبی طبقے کو عوام سے بالکل الگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہوئی بھی ہے. اور کہیں اور کافی ایسے اثرات بھی آ گئے ہیں کہ عوام کو علماء سے دور کیا گیا ہے. اور یہ ان کو معلوم ہے، مغرب کو معلوم ہے کہ جب تک ان عوام کا اپنی علماء کے ساتھ رابطہ رہے گا
تو ان نوجوانوں کو، ان عوام کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کسی فتنے کے شکنجے میں نہیں آ سکتا ہے جب تک یہ نوجوان، جب تک یہ عوام اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ ایک سر، ایک دیکھیے تو ایک رخ دکھا دیا آپ نے، دوسرا رخ یہ بھی تو ہے کہ یہ مولویوں کے ساتھ اور یہ علماء کرام جن کو ہم کہتے ہیں جہادی بھی یہ تیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں بس پھر گیا کام سے اس بندہ تو۔ جی یہ تو ایک الگ موضوع اسٹارٹ ہو گیا، اس لیے بول رہا ہوں کہ دونوں غلطیاں تو ہیں دونوں طرف۔ یہ کہنا کہ جی علماء کرام تو آج بھی بڑے جناب صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ورنہ پھر ایسی باتیں نہیں ہوتی نا سر۔ دیکھو جہاں اچھا، تو ایک عوام کو ذہن یہ بن چکا ہے، گو کہ یہ موضوع تھوڑا دوسرا ہے لیکن میں چاہتا ہوں عوام اس پہ ظاہر ہم اکثر بیشتر گفتگو کرتے ہیں اس میں، مولانا صاحب عوام کا ذہن یہ ہے کہ 97-98% یہ ملک پاکستان میں مسلمان ہیں، لیکن کوئی مولوی کھڑا ہو جائے نا اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ میں بے شک نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کو اچھا سمجھ نہیں رہا نا، مجھے معلوم ہے۔ تو یہ جو ذہن ہے نا تبدیل، ایسا مغرب نے نہیں کر دیا، یہ کچھ ہمارے نام نہاد عالم بھی تھے ایسے جن کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں آئی ہیں۔ ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن جیسے مجھے پتہ چلے گا جی آپ الیکشن میں کھڑے میں ان کو تو نہیں دے سکتا ووٹ، میں کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ پھر لسٹ بنا کے دے گا آپ کو پوری کہ حبیب الرحمن صاحب یہ خامیاں ہیں آپ کے اندر۔ لیکن جہاں علماء اس میں ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی ذات ہوا کرتی تھی پہلے سب کے لیے، اس کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ یار یہ شخص جو ہے نہیں یہ بہت دیندار آدمی ہے۔ اب سر کردار نہیں رہا نا، اب سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو ایسی بات، آپ نے ووٹوں کی بات چھیڑ لی ہے نا، ایسی ایک بات ہے آ گئی ہے نا، موضوع ہے۔ میں آپ کو ایسی شخصیات بتاتا ہوں جن کے زبان پر صبح سے شام تک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5 وقت کی نمازیں جماعت سے پڑھا رہا ہے اور حدیث اور قرآن کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کے پی کے اندر ان کو کھڑا کیا ووٹوں کے لیے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کردار ان کا ایسا کردار ہے، ان کا ایسا کردار ہے کہ خود عوام ان کے کردار سے متاثر ہیں نہیں اور مطمئن ہیں، بہت سارے لوگ اور ہر مسئلے کے اندر جو ہے وہ علماء کو انوائٹ کرتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل ان سے۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں کردار اور غیر کردار کی بات نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کے پی کے اندر ایسے علماء کھڑے ہوئے تھے، شیوخ، شیخ الحدیث، یعنی ان لوگ ان سے مطمئن بھی تھے اور ان کا کردار بھی ایسا کردار تھا، مضبوط ہوگا، لیکن بالکل ہوگا۔ علماء کو انہوں نے ووٹ دیا نہیں۔ میں نے آپ کو کیا بتایا، ایک مغربی ہوا چلی ہے کہ لوگوں کی ذہنوں کو ایسا کر نہیں، دیا۔ یہ ہوا سر 75 سال سے کب دیا ہے علماء کو ووٹ عوام نے؟ 75 سال سے جب پاکستان بنا، کلمے کی بنیاد پہ کہتے ہیں بنا، اسلام کے نام پر بنا، تو یہ پہلے دن سے علماء کے خلاف تھے کیا لوگ؟ اچھا علماء 75 سال میں کب جیتی کب علماء جیتے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں نا، تو اس میں ابھی علماء کا نقصان ہے یا ابھی جو انہوں نے وہ کیے، چلو ووٹ دے کر۔ اچھا اب اس کی وجہ ہے، دیکھیے دوسری طرف بات چل جائے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب 12 جیتے جی، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا، کیا کارنامے کیے انہوں نے جس کی وجہ سے لوگ دوبارہ ان کو ووٹ دیتے؟ حضرت جب آپ کوئی کام کریں گے نا، ایک بات ہے، آپ نے بھی بات کر لیا سر مثال بننا چاہیے تھا کسی کو، جی مثال تو مثال بننی چاہیے تھی، دیکھو کوئی عالم دین جیتا وہ پھر پورا اسلام کے تحت سارے فیصلے، انصاف ہوتا، عدل ہوتا، نظر آتا لوگوں کو، لوگ یقین کریں کہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں نا، اب یہاں پاکستان کے اندر جمہوریت ہے نا، لینڈ کروزر میں پیچھے 12 گارڈ بٹھائے ہوئے ہوں آپ نے، آپ ہاتھ ملانا لوگوں سے پسند نہ کرتے ہوں، جی بالکل۔ ایک بات میں آپ کو صحیح، بتاؤں، ایک بیان کے آپ لاکھوں روپے وصول کر کے نکل جاتے ہوں اور پھر بات کریں گے میں تو جی سنت پہ چل رہا ہوں، سر نہ کریں ایسی بات۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں نا کہ اب آپ کے یہاں جمہوریت ہے نا، پاکستان کے اندر جمہوریت ہے نا، پتہ نہیں کہتے ہیں، بالکل۔ اب فیصلے جو ہے نا کثرت پر ہوتے ہیں نا، کثرت رائے پر ہوتے ہیں نا۔ اب اگر یہ عوام علماء 10 علماء بیچتے ہیں اسمبلی کے اندر اور اس کے مقابل میں 300-400 لوگ بیٹھے ہوں، اور ہم نے آئین کے اندر، قانون کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے فیصلے کثرت رائے پر ہوں گے، تو بتاؤ اس ایک مسئلے پر 300 کی رائے زیادہ جو ہے نا وزنی ہوگی یا اس 10 کی وزنی ہوگی؟ سر وہ 10 کی وزنی نہیں ہو سکتی، لیکن 10 اپنا موقع پر کھڑے تو رہے نا، جو 300 جو کرپٹ ہیں انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ کھانے بھی کھا رہے ہوں آپ، انہی کی حمایت کا اعلان بھی کر دیں، تو پھر میں کیا سمجھوں آپ کو؟ یار کھانا تو غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے نا، تو پھر بولے نا کہ یار لیکن ان کا موقف تو نہیں اپنا ہے۔ کہیں تو صحیح کہ یہ چور ڈاکو ضرور ہیں، ہم کھانا ضرور کھا رہے ہیں لیکن یہ ہیں چور ڈاکو، جی وہ تو اس کے عمل سے وہ بتا رہے ہیں نا، نہیں بتا رہے نا۔ جہاں اسلام کے خلاف بات آئی ہے علماء نے ڈٹ کر ان کا دفاع کیا ہے،
ہم اس وقت جو ہے نا اسمبلی کے اندر علماء دفاعی انداز میں بیٹھے ہوئے. حضرت میں آپ کو بتا دوں نا، علماء کی اتنی تعداد ہے نہیں اسمبلی کے اندر کہ وہ اپنے بلبوتے پر ایک بل کو پاس کرائیں، ظاہر ہے، بلکہ ظاہر ہے۔ اتنی طاقت وہ رکھتے ہیں کہ کسی بل کو پاس کرنے سے وہ روک دے. سر ایک زمانے میں مشرف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن ایم ایم اے کی حکومت تھی، متحدہ مجلس عمل کی، مولویوں کی حکومت تھی کے پی کے میں. کون سے مسجدوں میں فیصلے ہوتے تھے؟ کون سا اسلام نافذ کرا دیا تھا آپ نے؟ لیکن سر چھوڑیں، جو ایک بات میں آپ کو ہم بتا نے دوں، وہاں بھی دیکھا بات تھا سنیں کیا حاجی کچھ بھائی، ہوتا رہا وہاں پر. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو فیصلے ہوئے نا تو وہ بھی اسلام کے مخالف نہیں ہوئے. تو آج بھی نہیں ہو رہا. آج آپ تاریخ دیکھ لیں، اس انٹرویو کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کے پی کے تاریخ میں 75 سال میں سمجھ میں آ گیا کتنے کالج ایم ایم اے کے دور میں بنے، کتنے اسکول ایم ایم اے کے دور میں بنے ہیں، اور تعلیم کے جو ذرائع ہیں وہ 75 سال کے اندر کس دور میں بچوں کو مفت دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. سر میں نے دیکھا ہے، اور اگر ایسی بات ہوتی تو اگلی دفعہ بھی ایم ایم اے جیتتی. اگلی دفعہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اس نے کہا یار ہم تو سمجھتے تھے مولوی کچھ کریں گے، لیکن ہمارا لم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، لمبا ہو جائے گا پھر. اچھا اعتکاف پہ ہم نہیں، نے اس کا بات ایک کی. جواب میں دیتا ہوں، اس اچھا، کا ایک جواب میں اچھا، سیاسی لازمی ایم ایم اے سے ایک جواب میں یہ دیتا ہوں نا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس ملک پر قبضہ کن لوگوں کا ہے. اب چھوڑیں، آپ کیوں ہمارا اس پروگرام بند ملک کرانا میں چاہتے نہیں ہیں؟ نہیں، اس ملک میں مولویوں جس کو کی چاہت وہ ہے، مولویوں کو کچھ نہیں کہتے. دیکھو ایک بات میں آپ کو وہ بتاؤں، مولویوں کو اس کچھ نہیں کہتے. ملک میں جس کے چاہنے پر حکومتیں آتی ہے وہ بھی آپ کو 100% معلوم ہے. وہ مولوی کو لانا چاہے تو مولوی کو لا اس سکتا ہے. دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. صحیح ہے. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی چونکہ بابرکت یہ مہینہ اللہ نے جو دیا مسلمانوں کو، اس پہ آ جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل، اس کا ہمیں بعد میں رکھتے ہیں انشاءاللہ. بابرکت مہینہ ہے. بابرکت مہینہ. جی اچھا، جی اسی مہینے میں جہاں ہم نے اعتکاف کی بات کی، وہاں شب قدر جو 1000 ماہ سے افضل کہا گیا، بہتر کہا گیا. سر یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ شب قدر کے حوالے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کیا تھے، صحابہ کرام کے کیا تھے، اور کس پر زیادہ علماء کرام متفق ہیں کہ جی وہ 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، 29ویں ہیں؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اس کا علم جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا. وہ 21 تھا، 23 تھا، وہ 27 تھا، 29 تھا، ہمیں علم نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کا علم دے دیا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو صحابہ کرام کسی بات میں الجھے ہوئے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو دن کا جو شب قدر کا تعین تھا اس کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھا لیا گیا تھا، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے. اچھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اس شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، طاق راتوں، کیونکہ وہ علم اٹھا لیا گیا تھا. اور اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو جھگڑے کی کتنی بڑی نحوست ہے، کہ جہاں مسلمانوں کے اندر جھگڑا آتا ہے اور نفرتیں آتی ہیں تو پھر وہاں خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شر زیادہ پھیلتا ہے. بالکل. اور یہ ایک لیلۃ القدر کا پا لینا. اب جیسے آپ نے کہا کہ عمل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ہم شب قدر کو پا لیں تو پھر میں کون سا عمل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا فرمائی کہ اے عائشہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والے ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے. آمین. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خود معمولات، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن مجید اور نوافل کی کثرت. اور امت کو یہ بتایا، علماء نے لکھا ہے کہ نوافل سے زیادہ اس امت کے لیے یہ ہے کہ وہ قضا نمازوں پر زور دے دے. قضا نماز. ابھی ایک مسلمان ہے، جوانی کے اندر بلوغت کے بعد انہوں نے نماز کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ پاک نے اس کو توفیق دیا اعتکاف میں بیٹھنے کی. اب وہ کس عمل پر زیادہ زور دے دے؟ فرمایا کہ جو فرض نماز قضا ہوئی اس کے اوپر زیادہ زور دے دے، تاکہ اس کی جو قضا نمازیں ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر واپس آ جائے اگرچہ قضا ہو. اور پھر اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا.
جی جی فرمائیں فرمائیں. صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے 83 سال اللہ کی عبادت میں گزارے. 83 سال. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص دن بھر روزہ رکھتا تھا یا دن بھر جہاد میں جاتا تھا اور رات بھر وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا. اچھا. تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں اور ہماری عمریں کم ہیں, ہم کیسے اس ثواب تک پہنچ سکتے ہیں؟ جتنا ان کو عمر زیادہ کی وجہ سے کما لیا انہوں نے. کما لیے 83 سال کی عبادت, ہماری محدود عمر, ہم کیسے 83 سال کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اسی میں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی سورت نازل کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس شب قدر میں قرآن مجید کو اتارا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے, اور فرمایا کہ اس ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ امت کو دے دیا نا کہ تم یہ والی رات کہ وہ غم نہ کریں آپ کے 83 سال کی عمر کی زیادہ عبادت کرنے میں. اور یہ مبارک رات ہیں, اس میں فرشتے اترتے, تنزل الملائکۃ والروح, جبریل امین خود اترتے ہیں اللہ کے حکم سے تمام امر کو لے کر کے طلوع فجر تک یہ فرشتے رہتے ہیں. 83 سال 1000 مہینے 83 سال کا عبادت بنتا ہے. یہ روح امر کیا ہے مولانا صاحب؟ جی جی یہ روح امر, روح والروح جبریل امین مراد ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اترتے ہیں نا. کہا کہ فرشتوں کے ساتھ, چونکہ جبریل امین کا فرشتوں میں ایک مرتبہ ہے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے والروح کے لفظ سے کیا ہے. روح کے لفظ, روح الامین ہے نا, روح الامین جبریل امین, تو وہ اترتے ہیں اس رات. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ, 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا جی, پروگرام میں ایک ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ملتمس ہیں محترمہ ثنا خواں ارم فاطمہ صاحبہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے فوراً بعد بریک ہوگا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ہم, ہمارے ساتھ مولانا صاحب بھی موجود ہوں گے, محترمہ ارم فاطمہ صاحبہ موجود ہوں گی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دور ہوں میں دیا نبی سے, کیا مزہ ایسے جینے میں آئے, کاش قدموں میں اپنے بلا لو میرے آقا, کاش قدموں میں اپنے بلا لو, زندگی کچھ قریب آرزو ہے کہ جاؤں مدینہ, جالیوں کا کروں میں نظارہ, آرزو ہے کہ جاؤں مدینہ اور جالیوں کا کروں میں نظارہ. اشک آنکھوں سے ٹپ کے مسلسل, اشک آنکھوں سے ٹپ کے مسلسل, نور چھن چھن کے سینے میں آئے, دور ہوں میں دیار نبی سے,
سینے میں آئے، ہاتھوں میں جام صلی علی ہو، جام میں پار لا الہ ہو، ہاتھوں میں جام صلی علی ہو، جام میں پار لا الہ ہو، اور روبرو میرے ساقی کھڑا ہو، روبرو میرے ساقی کھڑا ہو، پھر مزہ ایسے پینے میں آئے، دور ہوں میں دیار نبی سے، کیا مزہ